دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نافرمان بیٹے کا واقعہ بیان کریں گے۔ دوستوں، اس نافرمان بیٹے نے اپنے پاؤں کا ایک جوتا اتارا اور اپنی ماں کو مارنے لگا، اور مارتے مارتے اپنی ماں کو گھر کے دروازے سے باہر گلی میں لے گیا۔ اس کمبخت نے ایک جوتا اپنی ماں کے منہ پر دے مارا تھا۔ منہ پر جوتا لگنے سے ماں کے دل سے ایک آہ نکلی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسا سبق سکھا اور ایسی سزا دے کہ یہ ساری زندگی روتا رہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ایک عورت تھی، اس عورت کا شوہر فوت ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ عورت نے شوہر کی وفات کے بعد مختلف قسم کے کام کر کے اپنے بیٹی کو پالا تھا۔ عورت نے اپنے بیٹے کو سرکاری اسکول سے میٹرک کروایا تھا۔ لڑکے کو چونکہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے وہ بڑی مشکل سے میٹرک میں پاس ہوا تھا۔ اس عورت میں مزید ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو آگے پڑھا سکیں۔ عورت کا بیٹا 10 سال بعد پیدا ہوا تھا، اسی لیے اس عورت کا عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور اب اس میں کام کرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ دوستوں، عورت نے بیٹے کو کہا کہیں کام تلاش کر لو، اب مجھ میں کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو بیٹا بولا، اچھا امی، آپ بس دعا کیجئے کہ مجھے جلد کام مل جائے۔ دوستوں، امی بولی، انشاءاللہ بیٹا، تجھ کو جلد کام مل جائے گا۔ لڑکا اب کام کی تلاش میں روز گھر سے چلا جاتا تھا، لیکن اس کو کوئی کام نہ ملتا۔ کام کی تلاش کرتے ہوئے اس کو بہت سے لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور وہ سب اس کے دوست بن گئے تھے۔ اس کے یہ سب دوست آوارہ اور عیاش قسم کے تھے۔ لڑکا اب ہر روز اپنی امی کو یہی کہہ کر نکلتا تھا کہ امی، میں کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ دوستوں، عورت جو کہ اپنے بیٹے کو گھر سے نکلتی ہی اس کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتی تھی اور رو رو کر اپنے حبیب کے صدقے اپنے بیٹی کی خوشحالی، تندرستی اور اس کے کام کے لیے دعا کرتی تھی۔ دوستوں، لیکن عورت یہ نہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے۔ جب بھی اس کا بیٹا گھر سے نکلتا تو وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی۔ دوستوں، اب لڑکا 22 سال کا ہو گیا تھا، لیکن لڑکا صبح کا گیا ہوا تھا اور رات کے 12 بج گئے تھے، لیکن لڑکا ابھی تک گھر واپس نہ آیا تھا۔ عورت پریشان ہو گئی تھی اور اپنے بیٹی کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میرا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس آ جائے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن لڑکا ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ دوستوں، اب تو عورت رونے لگی تھی اور اپنے بیٹے کو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، بیٹا گھر واپس آ جاؤ، میرے بیٹے، رات بہت ہو گئی ہے اور تیری ماں کو ڈر لگ رہا ہے۔ دوستوں، عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیال آ رہے تھے۔ بیٹا گھر واپس آ گیا تو اس کی امی بولی، بیٹا، آج تم نے گھر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کیا کوئی کام مل گیا تھا؟ دوستوں، بیٹا بولا، امی، میرے نصیبوں میں کام کہاں ہے؟ میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، تم نے ایک بار سوچا بھی نہیں کہ میری ماں گھر میں اکیلی ہے، میں جلدی گھر چلا جاؤں؟ بیٹے نے کہا، امی، صرف ایک آپ ہی ماں تو نہیں ہے جو گھر میں اکیلی تھی، میرے ساتھ میرے جتنی بھی دوست فلم دیکھنے گئے تھے، سب کی مائیں گھر میں اکیلی تھی۔ اچھا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ۔ ماں نے کہا، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے بیٹے۔ بیٹے نے کہا، کھا لینا تھا، میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا تھا۔ دوستوں، ماں بولی، بیٹا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اور ویسی بھی میں نے آج تک تمہارے بغیر کبھی بھی کھانا نہیں کھایا ہے جو آج کھا لی تھی۔ دوستوں، بیٹا بولا، امی، جلدی کھانا لاؤ اور زیادہ باتیں نہ کرو۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، تم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ بیٹا، سب لوگ تم کو اچھا نہیں بلکہ برا کہتے ہیں۔ اب تو سب لوگ کہنے لگے ہیں کہ وہ دیکھو، اس بدماش کی ماں جا رہی ہے۔ بیٹا، تیرا باپ تو ایک شریف انسان تھا، تو پھر تو کیوں ایسا نکلا ہے؟ یہ غلط لوگوں میں بیٹھ کر تیری سوچ بھی غلط ہو گئی ہے۔ دوستوں، بیٹا بولا، امی، کھانا دینا ہے تو دو، ورنہ اپنی یہ لیکچر جانا بند کر دو۔
ماں نے سنا تو پریشان ہو گئی اور غصے میں بولی ورنہ کیا کرے گا تو، جا آج میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، جب ساری رات بھوکا سوئے گا تو تیری عقل ٹھکانے آ جائیں گی کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ غلط لوگوں میں بیٹھ بیٹھ کر تیری سوچ بھی غلط ہوتی جا رہی ہے، تجھے تو اپنی ماں سے بھی بات کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ ماں سے کس طرح بات کی جاتی ہیں۔ دوستوں، بیٹے کو اپنی ماں کی بات سن کر غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس نافرمان نے اپنے پاؤں کا ایک جوتا اتارا اور اپنی ماں کو مارنے لگا، اور مارتے مارتے اپنی ماں کو گھر کے دروازے سے باہر گلی میں لے گیا، جہاں سب لوگ اسے بیٹے سے مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ماں سب لوگوں کے سامنے تماشا بن گئی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو کئی بار پیچھے کر چکی تھی، لیکن شاید اب اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو دھکا دے کر پیچھے ہو جائیں۔ پھر اس کمبخت نے ایک جوتا اپنی ماں کے منہ پر دے مارا تھا۔ منہ پر جوتا لگنے سے ماں کے دل سے ایک آہ نکلی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو کہا کہ اللہ، میرے بیٹے کو ایسا سبق سکھا اور ایسی سزا دے کہ یہ ساری زندگی روتا رہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہوں۔ دوستوں، پھر وہ کمبخت گھر چلا گیا اور اندر سے جا کر دروازہ بند کر کے سو گیا، اور ماں ایسی ہی گلی میں بھٹک رہی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے اس عورت کو کھانا بھی دیا، لیکن اس عورت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ دوستوں، 7 دن ہو گئے تھے، کھانا پانی نہ لینے کی وجہ سے وہ عورت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی، اور وہ عورت اس دنیا سے چلی گئی۔ لوگوں نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ دوسری طرف اس کمبخت کے پاؤں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ اس کے پاؤں میں ایسا درد اٹھا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوجتا چلا گیا۔ دوستوں، اس کمبخت نے مختلف شہروں کے ڈاکٹروں اور اسپتالوں سے اپنا علاج کروایا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہ لگا کہ اس کا پاؤں کا کیا مسئلہ ہے۔ پھر آخر کار ڈاکٹروں نے کہا کہ پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دوستوں، انگلیاں کاٹنے کے بعد اس نے شادی کر لی۔ شادی کے چند دن ہی گزرے ہوئے کہ پھر سے اس کا پاؤں سوج گیا، اور اب اس سے کوئی کام بھی نہ ہوتا تھا۔ وہ تو اس کی بیوی کے گھر والوں کی مہربانی تھی کہ اس کا گھر کا خرچہ چلا رہا تھا، اور وہ ساتھ میں اس کا علاج بھی کروا رہے تھے۔ اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا، اب پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ بھی سوج گئی، اور اسی وجہ سے پھر اس کا پاؤں بھی کاٹنا پڑا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کی ٹانگ بھی کاٹ گئی تھی۔ اس کی بیوی، جو کہ اندر سے کافی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اس نے جب دیکھا کہ شادی کے بعد یہ صرف بیمار ہی رہنے لگا ہے اور 5 سال ہو گئے ہیں، میرے گھر والی ہی اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو بیوی نے سوچا کہ جب یہ 5 سالوں میں مجھے خوش نہ رکھ سکا تو آنے والے وقت میں کیا خاک خوش رکھے گا۔ دوستوں، بیوی نے اس سے طلاق لے لی۔ وہ اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے تو اس کو بیوی کے گھر والوں کا سہارا تھا، لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ گلی کے کونے میں بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا، اور اب وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ بھیک سے مانگی ہوئی پیسوں سے تو وہ صرف پیٹ بھرتا تھا۔ اب اس کی دوسری ٹانگ اور پاؤں بھی سوج گئے تھے، جیسے پہلے والی ٹانگ اس کی سوج گئی تھی۔ پہلے تو ایک ٹانگ کے سہارے چل بھی رہا تھا، لیکن اب وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ دوستوں، پھر آہستہ آہستہ اسی سڑک پر جہاں وہ بھیک مانگتا تھا، وہاں پر لیٹ کر بھیک مانگنے لگا۔ نہ جانے اس کو کون سی بیماری لگ گئی تھی جس نے اس کے سارے جسم پر حملہ کر دیا تھا۔ دوستوں، ایک دن ایک بزرگ آدمی اس کے پاس سے گزرا۔ اس بزرگ کو سب لوگ صوفی صاحب کہتے تھے۔ وہ اس بزرگ کو کہنے لگا، صوفی صاحب، میں بھی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہوں، میرے کوتاہیوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے صوفی صاحب کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ اس بزرگ صوفی نے کہا، تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، یہ تم اسی کی سزا بھگت رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، جی صوفی صاحب، اللہ نے مجھے میری غلطیوں کی سزا دنیا میں ہی ایسی دی ہے، تو آخرت میں میری سزا نہ جانے کیسی ہوگی۔ دوستوں، شاید اب اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ پھر وہ 5 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
اس کی حالات اتنی بری ہو گئی تھی کہ لوگوں کو اس سے بدبو آتی تھی، اسی لیے جو لوگ اس کو بھیک بھی دیتے تھے تو وہ بھی دور سے ہی پیسے پھینک کر چلے جاتے تھے۔ اور جب اس کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو کسی نے بھی اس کا جنازہ نہ پڑھایا تھا اور نہ ہی اسے دفنایا گیا تھا، بس کویں اور چیلوں نے ہی اس کا گوشت کھایا تھا۔ دوستوں، یہ تھی اس کی زندگی جس نے اپنی ماں کو جوتے مار کر دوزخ خرید لی تھی۔ اس کو ایسی سزا ملی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر رہے تھے، اسی لیے کبھی بھی ماں کے آگے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی ماں کی نافرمانی کرنی چاہیے۔ ماں کی دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہیں جو عرش کو ہلا دیتی ہیں اور بچوں کی زندگی بنا بھی دیتی ہیں اور بگاڑ بھی دیتی ہیں، اسی لیے ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنائیں، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دوستوں، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اس سے صرف اپنے پاس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بآسانی پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔